تبدیلی نہیں ہوگی، سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ میرا راج پاٹ انسان کی زندگی پر، اس کے دماغ پر، اس کے خیالوں پر، اس کی روح پر، اس کی سوچ پر ویسی ہی رہے گی۔ یہ ویسے ہی گناہ کرتے رہیں گے، بدی بدکاری کی غلامی میں جئیں گے۔ جب شیطان ایسی باتیں آ کر کہتا تھا کہ واقعی جس کو تو باپ کہتا ہے وہ تیرا باپ ہے، کیونکہ تو اگر اس کا بیٹا ہو تو پتھر روٹیاں بن سکتے ہیں، مجھے شک ہے کہ تو اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر تیرے ہی حق میں لکھا ہے کہ تو اپنے آپ کو گرا دے تو اس کے فرشتے آ کر تجھے سنبھال لیں گے، مجھے شک ہے ایسا نہیں ہے، یہ تیرے حق میں نہیں لکھا، تو وہ مسیحا نہیں ہے، تو من گھڑت ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بیٹا ابن آدم بن گیا۔ خدا نے اپنا بیٹا آدم کو دیا تاکہ وہ آدم کا لے پالک بیٹا ہو جائے، اور اس لے پالک بیٹے کے سبب سے جب خون بہایا جائے قربانی کے طور پر تو آدم کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یسوع مسیح نے اپنی ساری بشریت کے دنوں میں منادی کرتے کرتے بار بار کہا، باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جو مجھے قبول کرتا ہے وہ باپ کو قبول کرتا ہے، جس نے مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ تو پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلیب پر جو مرا تھا وہ خدا تھا یا آدم تھا؟ بحثیت یا آدم؟ میرے عزیزو، یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا، آپ کے بھی ذہن میں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، جو صلیب پر مرا تھا وہ ابن خدا نہیں تھا، وہ ابن آدم تھا۔ اسی لیے تو اس نے پکار کر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بحثیت ابن آدم وہ پکار اٹھا، بحثیت ابن خدا نہیں۔ اگر وہ ابن خدا کے طور پر اس پکار اٹھتا تو کہتا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ابن آدم کے طور پر جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانے جا رہی تھی تو اس نے آدم کے طور پر کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا کی نگاہ ابن خدا سے نہیں، اپنے بیٹے سے نہیں، ابن آدم سے ہٹی تھی جس پر گناہ تھا۔ اسی لیے یسوع مسیح پکار کر کہنے لگے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ابن آدم کے طور پر جب ابن آدم کے طور پر وہ قربانی گزران چکا تو کہنے لگا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ وہ روح میں راست باز تھا۔ ابن آدم کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ملاپ نہ کر سکتا، پر روح کی راستہ بازی کے سبب سے جب اس نے اپنی روح اپنے باپ کو واپس دی تو اس نے اپنے باپ سے دوبارہ ملاپ کیا۔ ابن آدم کے طور پر وہ مر گیا، ابن خدا کے طور پر وہ زندہ ہو کر خدا کی زندہ کر دینے والی قدرت میں پھر آسمان پر چلا گیا۔ ہاللیلویہ، خدا ان کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا بیٹا انسان کا بیٹا بنا، انسان نے اسے لے کر پالا۔ خدا نے اپنا بیٹا خالی کیا، اس کے جلال کو آدم کے جلال کے برابر کیا تاکہ انسان اسے دیکھ کر مر نہ جائے، کیونکہ انسانوں کے درمیان کوئی بے عیب نہ تھا کہ قربانی دے سکے۔ خدا نے اپنا بیٹا خالی کر کے آدم کو دے دیا تاکہ وہ آدم کے درمیان رہے، پرورش پائے، شریعت پر عمل کرے، منادی کرے، خوشخبری کی منادی کرے، آسمان کی بادشاہی کی منادی کرے، اور بے عیب رہے، اور وقت آنے پر بے عیب ہونے کی صورت میں قربانی دے کر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کے ابن خدا ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، پر یہ بات کہ صلیب پر خدا نہیں مرا تھا، غیر قومیں بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر وہ خدا کا بیٹا تھا تو خدا کیسے صلیب پر مر سکتا ہے؟ خدا نہیں مرا، ابن آدم مرا تھا۔ خدا نے اپنا بیٹا واپس لیا، موت کے بعد اس نے اس کو زندہ کیا تاکہ اپنا بیٹا واپس لے لے۔ اسی لیے اس نے خدا کے طور پر منادی کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ ابن آدم صلیب پر مرا تھا، ابن آدم پر سے خدا کی نگاہ ہٹی تھی، ابن آدم کے طور پر وہ پکار اٹھا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا کو نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ اس میں سے خون بہتا ہے، نہ اسے آپ تھپڑ مار سکتے ہیں، اسے آپ چوٹ نہیں لگا سکتے، پر جب اس کا بیٹا آدم بن گیا تو یہ سب کچھ ممکن تھا۔ بعض لوگ آج بھی یہ خیال کرتے ہیں وہ تو خدا کا بیٹا تھا، کوڑے کھانا، مکے کھانا
یہ تو ہو سکتا ہے خدا نے اس کے بدن پر ان چوٹوں کا اثر ہی نہ آنے دیا ہو. خدا فریب نہیں دیتا اور نہ ہی فریب کھاتا ہے. خدا جھوٹ نہیں بولتا، بشر نہیں کہ اپنا ارادہ بدل دے. اس نے اسے ابن آدم بنایا تو اسے آدم کے بدن کے تقاضوں کے حوالے کر دیا تاکہ آدم کے طور پر زندگی گزارے، آدم کے طور پر زندہ رہے، قربانی دے اور خدا کے بیٹے کے طور پر زندہ ہو کر آسمان پر چلا جائے. میرے عزیزو، ابن آدم کے لیے خدا کا شکر کریں جو آدم کا لے پالک بیٹا ہوا، جس نے آدم کا بوجھ اٹھایا، آدم کی تکلیفوں کو اپنے اوپر اٹھایا. اس ابن آدم کا جو ایک طرف اس سیڑھی کی مانند آسمان سے جڑا ہے تو دوسری طرف وہ زمین پر موجود ہے، یعنی ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ، جس کے وسیلہ سے خدا کھڑا ہو کر اس سیڑھی کے دوسری طرف کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے آج ہم سب برکت پاتے ہیں، ہم سب خداوند میں قائم ہیں. اور خدا اگر آج رحم کرتا ہے، ہم پر اگر نگاہ کرتا ہے تو خدا کے بیٹے اپنے بیٹے کے سبب سے، اس ابن آدم کے سبب سے جسے اس نے خالی کر دیا، انسانوں کے درمیان بھیج دیا تاکہ دکھ اٹھائے. میرے عزیزو، خدا سچا ہے. اس نے اپنا بیٹا خالی کر کے آدم کو دیا تھا تاکہ جو کوئی دکھ تکلیف ایک انسان برداشت کر سکتا ہے اور کرتا ہے، وہی آدم کا لے پالک بیٹا جو خدا نے اسے دیا تھا وہ کرے گا. میرے عزیزو، ان دنوں میں جب کہ ہم آگے روزوں کے دن شروع ہونے والے ہیں، ہم یسوع مسیح کے دکھوں کو، اس کی تکلیفوں کو، اس کی بشریت کو یاد کریں گے. اسے ابن آدم کے طور پر اسے یاد کریں کہ اس نے بحیثیت آدم انسان ہوتے ہوئے جسم کے تقاضوں کے ساتھ اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اور پھر بھی ثابت قدم رہا. اور مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، خدا کو دیکھیں گے. وہ اپنی روح میں راست باز تھا، پاک دل تھا، اسی لیے اس نے آخری لمحے پر کہا، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ابن آدم کے طور پر وہ مر گیا اور ابن خدا کے طور پر وہ زندہ ہوا. خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پر برکت بخشتا رہے.